السلام علیکم. وعلیکم السلام. بیٹھ جاؤ. ناصرات ہے جی کیا 15 سال کی تو ناصرات ہی ہوتی ہے. لچنا ہو جاتی ہے. نہیں ہوتی. تم نے کرنا ہے کہ میں نے بتانا ہے. 15 سال اور 1 دن کی جب ہوتی ہے نا پھر لجنا ہوتی ہے. 15 سال تک لجنا نہیں ہوتی. چلو نگارش محمود تلاوت کرو. وعلیکم السلام. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنین. سورہ توبہ آیت نمبر 112. جزاک اللہ. اچھا باریہ طاہر. السلام علیکم پیارے حضور. السلام. ترجمہ فرمودہ حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ پیش خدمت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام کے ساتھ جو بے انتہا رحم کرنے والا، بن مانگے دینے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے. توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، حمد کرنے والے، خدا کی راہ میں سفر کرنے والے، للہ رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے، نیک باتوں کا حکم دینے والے اور بری باتوں سے روکنے والے اور اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے سب سچے مومن ہیں. اور تو مومنوں کو بشارت دے دے. English translation. In the name of Allah, most gracious, ever merciful. They are the ones who turn to God in repentance, who worship Him, who praise Him, who go about in the land serving Him, who bow down to God, who prostrate themselves in prayer, who enjoin good and forbid evil, and who watch the limits set by Allah and give glad tidings to those who believe. جی ماریہ تنویر. السلام علیکم پیارے حضور. السلام. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. عن ابن عباس رضی اللہ عنہ قال قیل یا رسول اللہ ای جلسائنا خیر قال من ذکرکم اللہ رؤیتہ وزاد فی علمکم منطقہ وذکرکم بالآخرات عملہ. شعب ایمان للبحقی. جزاک اللہ. شمائلہ بھٹی. السلام علیکم پیارے سارے. ترجمہ. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ کس کے پاس بیٹھنا دینی لحاظ سے بہتر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے شخص کے پاس بیٹھنا مفید ہے جس کو دیکھنے کی وجہ سے تمہیں خدا یاد آوے، جس کی باتوں سے تمہارے علم میں اضافہ ہو اور جس کے عمل کو دیکھ کر تمہیں آخرت کا خیال آئے اور اپنے انجام کو بہتر بنانے کے لیے تم کوشش کرنے لگو. اچھا جاذبہ داؤد. السلام علیکم پیارے حضور. وعلیکم السلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقتباس حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام.
خدا تعالیٰ کے فرائض کو دلی خوف سے بجا لاؤ کہ تم ان سے پوچھے جاؤ گے۔ نمازوں میں بہت دعا کرو کہ تا تمہیں خدا اپنی طرف کھینچے اور تمہارے دلوں کو صاف کرے، کیونکہ انسان کمزور ہے۔ ہر ایک بدی جو دور ہوتی ہے وہ خدا تعالیٰ کی قوت سے دور ہوتی ہے، اور جب تک انسان خدا سے قوت نہ پاوے کسی بدی کے دور کرنے پر قادر نہیں ہو سکتا۔ اسلام صرف یہ نہیں کہ رسم کے طور پر اپنے تئیں کلمہ گو کہلاؤ، بلکہ اسلام کی حقیقت یہ ہے کہ تمہاری روحیں خدا تعالیٰ کے آستانے پر گر جائیں، اور خدا اور اس کے کام ہر پہلو کے روح سے تمہاری دنیا پر تمہیں مقدم ہو جائیں۔ تذکرات الشہادتین صفحہ 62 طبع اول۔ جزاک اللہ۔ حاجرہ احمد، ہاں ہاہرہ، ہاں جی۔ اچھا پڑھو نظم پھر۔ السلام علیکم پیارے حضور۔ نان حالان جماعت مجھے کچھ کہنا ہے، پر ہے یہ شرط کہ سائے میرا پیغام نہ ہو۔ نان حالان جماعت مجھے کچھ کہنا ہے، خدمت دین کو ایک فضل الہی جانو، اس کے بدلے میں کبھی طالب انعام نہ ہو، اس کے بدلے میں کبھی طالب انعام نہ ہو۔ دل میں ہو سوز تو آنکھوں سے رواں ہو آنسو، تمہیں اسلام کا ہو مغز فقط نام نہ ہو، تمہیں اسلام کا ہو مغز فقط نام نہ ہو، سر میں نخوت نہ ہو، آنکھوں میں نہ ہو برق غضب، دل میں کینہ نہ ہو، لب پر کبھی دشنام نہ ہو، دل میں کینہ نہ ہو، لب پر کبھی دشنام نہ ہو، یاد رکھنا کہ کبھی بھی نہیں پاتا عزت، یاد رکھنا کہ کبھی بھی نہیں پاتا عزت، یار کی راہ میں جب تک کوئی بدنام نہ ہو، یار کی راہ میں جب تک کوئی بدنام نہ ہو، کام مشکل ہے بہت منزل مقصود ہے دور، اے میرے اہل وفا سست کبھی گام نہ ہو، اے میرے اہل وفا سست کبھی گام نہ ہو، میری تو حق میں تمہارے یہ دعا ہے پیاروں، میری تو حق میں تمہارے یہ دعا ہے پیاروں، سر پہ اللہ کا سایہ رہے ناکام نہ ہو، سر پہ اللہ کا سایہ رہے
नाकाम ना हो। नौनिहालाने जमात मुझे कुछ कहना है, पर है ये शर्त के साए मेरा पैगाम ना हो। नौनिहालाने जमात मुझे कुछ कहना है। जज़ाकल्लाह। अच्छा, अब्दुल नूर तैयबा और हाला इख्तियार। अस्सलाम वालेकुम हुज़ूर। मज़मून लजना इमाइला का क़याम। सैयदना हज़रत खलीफतुल मसीह सानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने यूँ तो जिस दिन से मसनद ख़िलाफ़त पर कदम रखा, औरतों और बच्चियों की तालीम व तरबियत की तरफ ख़ास तवज्जो मबज़ूल फ़रमाई, लेकिन अहमदी मस्तूरात की तारीख़ में 25 दिसंबर 1922 का दिन एक ख़ास अहमियत का हामिल है, क्योंकि उस रोज़ हजूर ने लजना इमाइला जैसी आलमगीर तहरीक की बुनियाद रखी। 25 दिसंबर 1922 की सुबह को जब सूरज तुलू हुआ होगा, उस वक्त किसे मालूम था कि आज हज़रत मुस्लिम मौद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के हाथों ऐसे अजीम काम की बुनियाद रखी जाएगी जिस पर इस्लाम, अहमदियत और जमात की तरक्की का बहुत हद तक इन्हिसार होगा, और जिसके नतीजे में अहमदी औरतें तालीमी, ज़हनी, फ़िक्री और अमली हर लिहाज से तरक्की करके दुनिया की मुसलमान ख़वातीन के सफ़े अव्वल में नज़र आएंगी, और उसके नतीजे में उनमें क़ुरबानी का एक ऐसा अज़ीमुश्शान जज्बा पैदा हो जाएगा जो एक ज़िंदा जमात के फ़आल ख़वातीन के लिए ज़रूरी होता है। बस 25 दिसंबर 1922 का दिन बड़ा ही मुबारक दिन था, जिस दिन हज़रत खलीफतुल मसीह सानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के ज़रिए लजना इमाइला की बुनियाद पड़ी। अस्सलामु अलैकुम प्यारे हुज़ूर। तो लजना इमाइला के बुनियादी मकासद। हज़रत सैयद अब्दुल हई को खिदमत दीन और खिदमत कौम का बेहद शौक़ था। आपकी ख्वाहिश पर हज़रत मुस्लिह मौद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने एक मईन लाहिया अमल बनाकर जमात की औरतों के सामने पेश किया, जो हजूर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने अपने कलम से तहरीर फरमाया और लजना इमाइला की तारीख़ में लजना इमाइला के मुतल्लिक़ इब्तदाई तहरीक के नाम से मशहूर है। इस मज़मून में लजना इमाइला के बुनियादी मकासद बयान किए गए और लजना इमाइला की मेंबर बनने के लिए ज़रूरी करार दिया गया कि वो इसे पढ़े और पढ़कर इस पर दस्तखत करे। इन बुनियादी मकासद में से चंद एक ये हैं। नंबर 1, इस अमर की ज़रूरत है कि औरतें बाहम मिलकर अपने इल्म को बढ़ाने और दूसरों तक अपने हासिल करदा इल्म को पहुंचाने की कोशिश करें। नंबर 2, इस बात की ज़रूरत है कि इसके लिए एक अंजुमन कायम की जाए ताकि इस काम को बाकायदगी से जारी रखा जा सके। नंबर 3, इस बात की ज़रूरत है कि इस अंजुमन को चलाने के लिए कुछ कवायद हों जिनकी पाबंदी हर रुकन पर वाजिब हो। नंबर 4, इस अमर की ज़रूरत है कि कवायद व ज़वाबित सिलसिला अहमदिया के पेश करदा इस्लाम के मुताबिक हों और इसकी तरक्की और इसके इस्तेहकाम में मुमित हों। नंबर 5, इस अमर की ज़रूरत है कि जलसों में इस्लाम के मुख्तलिफ़ मसाइल ख़ुसूसन इन पर जो उस वक्त के हालात के मुतल्लिक़ हों मज़ामीन पढ़े जाएँ और वह ख़ुद अरकान अंजुमन के लिखे हों ताकि इस तरह इल्म के इस्तेमाल करने का मलका पैदा हो। नंबर 6, इस अमर की ज़रूरत है कि इल्म के बढ़ाने के लिए ऐसा मज़ामीन पर जिन्हें अंजुमन ज़रूरी समझे इस्लाम के वाकिफ़ लोगों से लेक्चर करवाए जाएँ। नंबर 7, इस अमर की ज़रूरत है कि जमात में वहदत की रूह कायम रखने के लिए जो भी खलीफा वक्त हो उसकी तैयार करदा स्कीम के मुताबिक और उसकी तरक्की को मद्देनज़र रख कर तमाम कार्रवाइयाँ हों। ये स्कीम हज़रत मुस्लिम मौद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने 15 दिसंबर को मस्तूरात के सामने पेश की और इस पर 14 ख़वातीन ने दस्तखत किए। जब 14 मेंबरात ने दस्तखत कर दिए तो हज़रत खलीफतुल मसीह सानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने 25 दिसंबर 1922 को ऐलान फरमाया कि
کہ سب عورتیں جو لجنہ کی ممبر بنی ہیں حضرت ام المومنین حضرت اماں جان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر جمع ہو جائیں۔ چنانچہ بعد نماز ظہر تمام ممبرات لجنہ کے سامنے حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقریر فرمائی اور اس طرح لجنہ مائلہ کی بنیاد اپنے مبارک ہاتھوں سے رکھی، اور اس سال کے جلسہ سالانہ کا انتظام لجنہ مائلہ کے سپرد فرمایا اور جلسہ کے انتظامات کے متعلق قیمتی مشورے دیے۔ مکرمہ استانی سکینۃ النساء صاحبہ مرحومہ استانی مریم صاحبہ اہلیہ حافظ روشن علی صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عزیزہ رضیہ صاحبہ مرحومہ کی روایت کے مطابق لجنہ مائلہ کا مذکورہ بالا پہلا اجلاس زیر صدارت ام المومنین رضی اللہ عنہا منعقد ہوا تھا، اور صدر لجنہ مائلہ کے انتخاب کے بعد ام المومنین رضی اللہ عنہا نے حضرت سیدہ ام ناصر احمد صاحبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ہاتھ پکڑ کر کرسی صدارت پر بٹھا دیا تھا۔ حضرت ام ناصر صاحبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو یہ فخر اور خصوصیت حاصل ہے کہ آپ 1922 سے 1958 تک سوائے 2 سال کے جب آپ نے بیماری کی وجہ سے رخصت لی لجنہ مرکزیہ کی صدر رہیں اور مستورات کی تربیت و تعلیم کی نگرانی فرماتی رہیں۔ اخبار الحکم قادیان نے، جس کے ایڈیٹر حضرت شیخ یعقوب علی صاحب عرفانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اس خبر کو بڑی اہمیت دی۔ آپ نے اپنے اخبار میں اسے نمایاں طور پر مندرجہ ذیل عنوان سے شائع فرمایا: احمدی خواتین کی مرکزی انجمن قائم ہو گئی ہے، ہر جگہ احمدی خواتین کی انجمنوں کا قیام لازمی ہے، اور یوں لجنہ مائلہ کا قیام ہوا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان عظیم مقاصد کو سامنے رکھتے ہوئے احسن خدمت کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جزاک اللہ۔ 10 جی سی ایس سی میں کتنی لڑکیاں پڑھ رہی ہیں ابھی لگی ایئر 11 میں؟ ایئر 11 میں، اچھا، اور ایئر 10 میں، ایئر 9 میں، ایئر 8 میں، اور ایئر 7 میں 30 ہیں۔ اچھا، اب کیا کہتے ہو؟ تم پہلی تقریر کر چکی ہو، پھر دوبارہ بولنی۔ ہاں السلام علیکم حضور، میرا سوال یہ ہے کہ جیسے ہم مسلمانوں کی وفات ہوتی ہے تو ہم اس پر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہیں، تو اگر کبھی غیر مسلم کی وفات ہو اور کبھی ہم دیکھیں تو تب بھی ہمیں پڑھنا چاہیے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہیں جب کسی بھی قسم کا نقصان دیکھتے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ ہم اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ کی طرف سے آئے اور انہیں کی طرف لوٹ، ہم اللہ تعالیٰ اللہ کے لیے ہیں اور اسی کی طرف رجوع کرتے ہیں، ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کی طرف ہی جھکتے ہیں نا۔ تو چاہے کوئی بھی ہو، مر رہا ہو، تو ہم نے اللہ تعالیٰ کی طرف جھکنا ہے۔ اگر اس کا اچھا انجام ہے تب بھی اللہ کی طرف جھکتے ہیں کہ ہمارا بھی انجام اچھا ہو، اگر کسی کا بد انجام ہے تو تب بھی اللہ کی طرف ہی ہم جھکتے ہیں کہ ہم بد انجام سے بچتے رہیں بھی۔ تو اس لیے پڑھنے میں کوئی حرج بھی نہیں، لیکن ہم یہی کہتے ہیں اچھا اللہ تعالیٰ رحم کرے ہیں۔ ویسے یہ ہے کہ جو مشرک ہیں ان کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے آنسروں کو بھی فرمایا تھا کہ ان کے لیے دعا نہیں کرنی، قبر پہ نہیں کھڑا ہونا، ٹھیک ہے۔ اس لیے بعض روایتوں میں یہ آتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے والدہ کی مزار پہ بھی جاتے تھے تو امید ہے کہ مشرک نہیں ہوں گی، کیونکہ اس زمانے میں معاہد ہوتے تھے، لیکن کھڑے ہو دعا نہیں کرتے تھے، کھڑے ہو کے آ جاتے تھے، دیکھ کے آ گئے۔ اس لیے اس لحاظ سے اگر پڑھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارا انجام نیک کرے تو کوئی حرج نہیں۔ اگر تمہارا یہ خیال ہے کہ پڑھنے کے بعد اس کے لیے دعا کرنی ہے درجات کے لیے، تو اس کا معاملہ فوت ہو گیا، اللہ پہ چھوڑو، اللہ پہ اس سے دیکھ لے گا۔
السلام علیکم پیارے حضور. میرا سوال ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کی تھی اور وہ بس 9 سال کی تھی, تو لوگوں کو یہ کس طرح سمجھائے کہ بڑی تکلیف ان کا ہوتی ہے, فریڈم پھر بھی بڑی تکلیف ہوتی ہے لوگوں کو. ہیں بات یہ ہے کہ شادی ہوئی, ٹھیک ہے, رشتہ ہو گیا 9 سال میں, جو رخصتی ہوئی, شادی ہوئی, وہ تاریخوں کے مطابق 13-14 سال کی عمر بنتی ہے. بعض مورخین 19 سال بھی کہتے ہیں, لیکن بہرحال 14 سال تک کا ہے. اس زمانے میں جو رواج تھا شادیوں کا, آج کل کی طرح کا رواج نہیں تھا. چھوٹی عمر میں, مطلب چھوٹی عمر سے مراد ہے کہ جب لڑکیاں بالغ ہوتی تھیں تو ان کی شادیاں ہو جاتی تھیں. ٹھیک ہے, صرف علیہ وسلم کو سوال نہیں, سارے عموماً رواج یہی تھا. ٹھیک ہے, اور لوگ کیا کرتے تھے شادیاں, اس لیے اس رواج کے مطابق. اور عربوں میں جوان ہو جاتی تھیں لڑکیاں جلدی ویسے بھی. ٹھیک ہے, بعض تو چھوٹی سی لگتی ہیں 15 سال کی ہو کے بھی, بعض 14 سال کی عمر میں پوری بڑی عورت لگتی ہیں. تو یہ اعتراض جو ہے نا ان کا, یہ کہنا تو آج انہوں نے قانون بنا دیا نا 18 سال سے پہلے شادی نہیں کرنی. یہ تو دنیا کا قانون ہے. لیکن جب اللہ تعالیٰ کا جو قانون ہے, اللہ تعالیٰ نے کسی کو جو بالغ کر دیا جس عمر میں, اس کا مطلب ہے کہ اس میں وہ صلاحیتیں دے دیں جو ماں بننے کی, بیوی بننے کی صلاحیتیں ہیں. ٹھیک ہے, تو اس لیے اس رواج کے مطابق وہ جائز تھا. اور آج بھی اس زمانے میں بھی شادیاں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, 13-14 سال کی عمر میں. بلکہ حضرت مسلم علیہ السلام نے لکھا ہے کہ یورپ میں ایک کیس سامنے آیا تھا اس زمانے میں کہ جب 8 سال کی عمر کو بھی ایک لڑکی ماں بن گئی. ٹھیک ہے, تو اس پہ ان کو اعتراض نہیں ہوتا. اصل چیز تو یہ ہے کہ رواج کیا تھا, اور پھر یہ کہ شادی کی مرضی سے شادی ہوئی تھی نا, کوئی زبردستی نہیں ہوئی تھی. یہ الزام دینا کہ جی نعوذ باللہ, یہ جو یورپین اب الزام لگاتے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیڈوفائل ہونے کا, وہ بالکل غلط الزام ہے. اس زمانے کے رواج کے مطابق وہ ٹھیک تھا. ٹھیک, پھر یہ الزام کہ آپ دیکھو جب جوان تھے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم, اس وقت تک تو آپ نے شادی نہیں کی. جب شادی کی تو ختیجہ سے کی جو آپ سے 15 سال بڑی تھی, اور پھر بھی ان کی وفات کے بعد شادی نہیں کی جب تک کہ فرشتہ خود نہیں آیا ہیں. اور حضرت ابوبکر کی بیٹی تھی, وہ انہوں نے تسلیم کیا یہ کہ پھر چھوٹی تھیں. اس کے بعد جو رواج تھا کہ 14-15 سال کی عمر میں لڑکیوں کی شادیاں ہو جاتی ہیں, اس زمانے میں پھر رخصتی ہو گئی. ٹھیک, تو یہ لوگ جو ہیں آج کل الزام تو لگاتے ہیں, ان کو اور کوئی الزام نہیں سوچتا تو یہی لگا دیتے ہیں. حالانکہ اس پرانے زمانوں میں اسی عمر میں شادیاں ہوتی تھیں اس طرح کی, اور اس میں کوئی حرج نہیں سمجھا جاتا تھا. ٹھیک, تو جہاں تک یہ سوال ہے کہ جی جوان ہونے کی وجہ سے کی, تو وہ آنسر نے جوانی تو اپنی ضائع کر دی ساری, اس میں تو کوئی خیال نہ آیا. پھر یہ کہ اور بھی بہت ساری, ایک دفعہ ایک جنگ ہوئی تو وہاں کے جو قبیلہ تھا ان کو فتح ہونے کے بعد ان کی جو ان کے سردار کی یا بادشاہ کی جو بیٹی تھی, اس کے بھائیوں نے آ کے کہا کہ اب ہم پہ قبضہ تو مسلمانوں کا ہو گیا ہے, اور ہماری بہن جو ہے یہ کیونکہ شہزادی کی حیثیت رکھتی ہے, اس لیے ہم نہیں چاہتے کہ اس سے مسلمانوں میں سے کوئی اور شادی کرے, حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خود شادی کریں. جب انہوں نے کہا یہ, تو آنسر نے فرمایا کہ ٹھیک ہے, دعا کر کے ٹھیک ہے کر لوں گا. جب شادی والے دن اس کو, وہ بہت خوبصورت عورت تھی, اس قبیلے خوبصورت نہیں تھی بلکہ عربوں میں بہت خوبصورت سمجھی جاتی تھی. ٹھیک, تو جب شادی ہوئی, شادی والی رات آن صلی اللہ علیہ وسلم گئے کمرے میں, حجرے میں, تو وہاں سے پہلے عرب عورتیں بہت ساری آ کے دیکھ رہی تھیں کہ ایسی خوبصورت عورت آئی ہے آج تک ہم نے نہیں دیکھی ہیں. اس کو انہوں نے کہا کہ تم یوں کرنا کہ روب ڈالنا چاہیے تمہیں آن وسلم پہ, اور ان پر روب اس طرح پڑے گا تم کہنا جا کے کہ میں اللہ کی پناہ میں آتی ہوں آپ سے.
تو جب گئے حجرے میں تو ہاتھ لگایا یا گھونگھٹ اٹھایا یا جو بھی تھا، تو اس نے کہا میں اللہ کی پناہ میں آتی ہوں آپ سے. صلی نے فرمایا کہ تم نے بہت بڑی ہستی کی پناہ مانگی ہے. فوری طور پہ جو رشتہ دار تھے ان کو بلایا، یا جو شخص لے کے آیا تھا رخصتی کر کے، اس کو کہا کہ اس کو اس کے رشتہ داروں گھر پہنچا دو. ٹھیک ہے، اور وہ آپ نے اسی وقت طلاق دے کے اور رخصت کر کے اس کی اس وجہ سے بھیج دیا. تو یہ بھی غلط الزام ہے کہ جی کسی خوبصورتی کی وجہ سے وسلم شادیاں کرتے تھے. ٹھیک ہے، تو یہ مختلف الزام لگاتے رہتے ہیں آج کل، اور میڈیا پہ ڈالتے رہتے ہیں. آج کل وہ جو ایک رائٹسٹ بنی ہوئی ہے واٹس ایپ پہ، اس کا آ رہا ہے، جس کا ٹرمپ نے بھی ٹویٹ کرتا رہا ہے، پتہ ہے نا، وہ بھی اس قسم کے سوال اٹھاتی رہی ہے. ایک سٹال پہ ہمارے گئی، وہاں اس نے بھی سوال کیا، شاید کسی نے دیکھا ہو نیوز پہ، اس کی چل رہا ہے. طاہر سلفی سے سوال کیا تھا، دیکھا تھا. تو وہ بھی ان کو ذرا ایکسپلین کرنے کا سوال بتانا چاہیے تھا نا، جواب. تو یہ چیزیں جو سارے الزام ہیں، الزام غلط ہے. ایک چیز ہے ایک رواج، ایک قسم کو وہاں عموماً طور پہ وہاں شادیاں اس عمر میں ہوتی تھیں اور سارے لوگوں نے کی ہوئی تھیں. ٹھیک ہے، آنسر پہ الزام نہیں. اور بہت سارے صحابہ بھی تھے، حضرت عمر کی بیویاں بھی چھوٹی تھیں، حضرت عمر کی بھی، یا دوسرے لوگوں کی. تو لیکن پھر یہ الزام کہ شاید خوبصورتی کی وجہ سے شادیاں کرتے تھے، وہ بھی غلط الزام ہے. کیونکہ جو مثال میں نے دی ہے اس خوبصورت ترین عورت کی، اس کو آنسر نے فوری طور پہ پہلی رات ہی کہہ دیا تو ٹھیک گھر جاؤ، تم نے اللہ کی پناہ مانگی. تو اصل خوف اللہ کا تھا، اور خوبصورتی کوئی حیثیت نہیں تھی. حضور میں year 11 میں، اور میرے کل ایگزام شروع ہو رہے ہیں. ایگزام شروع ہو تو تمہارے موقع ایگزام ہونا ہے؟ جی موقع ہو رہے تھے. دعا کریں. اچھا، جون میں، مئی میں ہونے ویسے ایگزامس؟ ہاں جی. اچھا چلو. اور السلام علیکم پیارے حضور. میں بڑے ہو کے جماعت کی خدمت کرنا چاہتی ہوں. ایز اے وقف نو ہم کیسے تیاری اپنے آپ کو تیار کریں کہ ہم بڑے ہو؟ تم ڈاکٹر بن جاؤ. ٹھیک ہے حضور. ڈاکٹر بن سکتی ہے؟ انشاءاللہ. سائنس اچھی لگتی ہے تمہیں؟ جی. بس ٹھیک ہے، پڑھو پھر. جزاک اللہ. پیچھے دے دو اپنے. السلام علیکم پیارے حضور. حضور میرا سوال یہ ہے کہ لوگ کیوں کہتے ہیں کہ عورتوں کی قسمت میں رزق ہے، اور یہ کیوں نہیں کہتے کہ مردوں کی قسمت میں رزق ہے؟ کون کہتا ہے؟ ہر ایک، اللہ تعالیٰ تو یہ کہتا ہے کہ میں تمہیں بھی رزق دیتا ہوں، اور جو پرندے گھر سے بھوکے نکلتے ہیں ان کو بھی رزق دیتا ہوں، اور جانوروں کو بھی رزق دیتا ہوں، ہر چیز کو، ہر ایک کو رزق دیتا ہوں. ٹھیک ہے، یہ ایک محاورہ بنا ہوا ہے. جب ہمارے ہاں کہ شادیاں نہیں نہ کرتے، یا اس نے کہا وہ نہیں ہے تو ٹھیک ہے، کہہ دیتے ہیں اچھا لڑکی اپنا رزق خود لے کے آتی ہے. ٹھیک ہے. بعض لوگ جھجکتے ہیں نا شادیاں کرنے سے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ شادیاں کرو، اور یہاں سے نے فرمایا بھی، یہ اس کی تشریح بھی یہی فرمائی کہ شادیاں کرو اور اس تنگی سے نہ ڈرو، سوائے اس کے بہت تنگ حالات ہوں. کیونکہ جب شادی کرو گے تو عورت خود اپنا رزق لے کے آتی ہے. اللہ تعالیٰ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ مہیا کرتا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اس سے پہلے بھوکا مر رہا ہو انسان اور شادی ہو جائے گی تو وہ ملینئر بن جائے گا. یہ مطلب نہیں ہوتا اس کا. پیچھے والوں کو پوچھنے دو کچھ. ہاں تم بتاؤ، سب سے آخر میں بیٹھی جو ہاتھ کھڑا کیا تھا. ہاں نہیں ہو تمہارے پیچھے. ہاں ہاں یس، مائکرو فون دے دو اس کو. السلام علیکم پیارے حضور. السلام. آپ کے خطبہ جمعہ میں بہت نالج ہوتا ہے، تو میرا سوال تھا کہ آپ کیسے پریپیئر اور ریسرچ کرتے ہیں اس کے لیے؟ میرا سوال ہے کہ آپ کیسے پریپیئر اور ریسرچ کرتے ہیں آپ کے خطبہ جمعہ کے لیے؟ کوئی ٹاپک آ جاتا ہے جب ذہن میں، تو اس کے بعد پھر اس کی تیاری کے لیے کتابیں، ریفرنسز مختلف جگہوں سے دیکھ لیتا ہوں. کچھ پہلے تھوڑا سا تو علم ہونا چاہیے نا، کہاں کہاں ریفرنس مل سکتے ہیں. پڑھنا پڑتا ہے پہلے. ٹھیک ہے، پھر 8 9 7 8 گھنٹے لگ جاتے ہیں پڑھائی کرنے کے. پھر اس پر پریپیئر ہو جاتے ہیں. ریفرنس جب مل جاتے ہیں تو انہیں کتابوں میں سے نکال کے ان کو کہہ دیتا ہوں دفتر والوں کو کہ یہ ریفرنس جو ہے اس کو پرنٹ کر کے مجھے دے دو، یا بعض ہوتے ہیں اپنے ہاتھ سے ہی لکھ لیتا ہوں.
ٹھیک ہے. جزاک اللہ. یس گلابی پینک دوپٹہ. السلام علیکم پیارے حضور. نہیں تم نہیں, تمہارے سے پیچھے بیٹھی ہو. کون تم؟ پنک نہیں, وہ دوسری پنک. ہاں تم دو اس کو پلر کے ساتھ جو بیٹھی ہوئی ہے. السلام علیکم پیارے حضور. میرا سوال ہے کہ میرے پاس ایک دوست ہے اور وہ سنی ہے. تمہاری جیب میں ہے دوست؟ نہیں, میری دوست ہے وہ, ایک اچھی دوست, اور ہم بہت عرصے سے اچھی دوست رہی ہیں, مگر اس کی امی کا کہنا ہے کہ آپ احمدی لوگوں کے ساتھ دوست نہیں بن سکتی, اور وہ چاہتی ہے کہ وہ میری دوست بنے, اور میں نہیں چاہتی کہ وہ کسی قسم کے ٹربل میں اپنی امی ابو کے ساتھ نہ رہے. تو میں اسے کیا بولوں؟ نہیں اس سے کہو تم اپنے امی ابو کو لیے دعائیں کرتی رہو, ان سے ہو تم اچھی دوست ہو, اور وہ بھی اچھی ہے تو دوست بننے میں کوئی حرج نہیں. اگر تمہارے پاس آتی ہے وہ دوست بننے کے لیے, تم نے انکار نہیں کرنا چاہیے. اگر وہ اپنی ہٹتی ہے تو اپنی مرضی سے ہٹتی رہے, تمہارا کیا تعلق ہے؟ جی. امی ابو کو اگر نہیں کہنا مان کے نہیں آتی ہے اور وہ سمجھتی ہے کہ بہتر ہے, اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اپنے ماں باپ کا خیال رکھو, ان کی باتیں سنو, ٹھیک ہے, ان کا خدمت کرو, ان کو کچھ ڈانٹیں ڈونٹیں بھی تو اف نہ کرو, ٹھیک. لیکن جہاں اللہ کا معاملہ آ جائے, دین کا معاملہ آ جائے, ان کی ضروری نہیں ان کی باتیں سننا. اگر وہ نہیں سننا چاہتی اور اس کی وجہ سے تمہارا دوست رہنا چاہتی ہے کہ اس کی بھی دینی حالت بہتر ہو جائے اور تمہارے سے سیکھتی رہے, تو ٹھیک ہے, یہ اس کا فعل ہے, تمہیں کوئی گناہ نہیں اس کا. جی ٹھیک, جزاک اللہ. ہاں یس. مائکرو فون تو لو پہلے, جلدی سے دو. یہاں کوئی نہیں ہے تمہارے پاس؟ ہے یہاں بیٹھی ہو لے کے, دونوں پیچھے چلے گئے ہیں. السلام علیکم پیارے حضور. میرا نام شافیہ سید ہے اور میرے ابو کا نام سید محمد فیاض ہے, اور میرا سوال یہ تھا کہ زندگی شروع کب ہوتی ہے, یعنی کہ جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے یا اس سے پہلے ہی, اور ابارشن کا اسلام میں کیا کنسیپٹس ہیں؟ زندگی شروع ہو جاتی ہے جب فیٹس ہوتا ہے, اس میں جان پڑ جاتی ہے, جب ہلنا شروع ہوتا ہے, اور 12 ہفتے کے اندر اندر زندگی کے آثار پیدا ہو جاتے ہیں اس کے اندر. تو اس کے بعد اگر تو زندہ ہو گیا, جنین جس میں جان آ جاتی ہے, پیدا ہو جاتا ہے, مطلب باقاعدہ اس کا سب ڈیولپمنٹ شروع ہو جاتی ہے نا ساری چیزوں کی, تو زندگی وہیں بن جاتی ہے. یعنی کہ جب ہلنے لگ جاتا ہے, جب ہلنے لگ جاتا ہے, اور اس کا بعد عام طور پہ 10 سے 12 12 ویکس میں کہتے ہیں نا ڈاکٹر عام طور پہ. لیکن بہرحال زندگی اسی کو شروع ہو جاتی ہے جب وہ بالکل چھوٹا سا ہوتا ہے چیز, ٹھیک ہے, جب اس میں جان پڑ جاتی ہے اس وقت اس کو احساس ہو جاتا ہے. باقی رہے گی سوال ابارشن کا. اگر تو ڈاکٹر کہیں کہ اس سے ماں کو خطرہ ہے, یا اس میں ایسا بچہ ہے جس کو ہر لحاظ سے ڈی فارمڈ ہے, کوئی ڈیولپمنٹ اس کی نہیں ہو رہی, کہیں برین ڈیولپمنٹ نہیں ہو رہی, یا ہارٹ نہیں ہو رہی ہے, کوئی لمب نہیں ہو رہا, یا ایسی ہے کہ جو پیدا ہونے کے بعد بھی مشکل میں رہے گا ساری زندگی اس کی, تو اس پہ اگر اور 100% یقین ہو, ٹھیک ہے, ایک اسکین, دوسرا اسکین, تیسرا اسکین, آج کل تو اسکین بھی ہو جاتے ہیں نا, تو پھر جائز ہے ابارشن کروانا. لیکن بالکل شک کی بنیاد پہ ابارشن نہیں ہونی چاہیے, ٹھیک, وہ گناہ ہے, زندگی ختم نہیں کرنی چاہیے کسی کی. جزاک اللہ. ہاں ساتھ والی کو دے دو. السلام علیکم پیارے حضور. حضور میرا سوال ہے کہ ماں کا زیادہ حق ہوتا ہے بچے پر, تو پھر ولی ایک آدمی کیوں ہوتا ہے, اور لڑکیاں فورینسک سائیکالوجی میں جا سکتی ہیں؟ ماں کا زیادہ حق ہوتا ہے بچے پر, پھر اگلا کیا ہے؟ تو ولی ایک آدمی کیوں ہوتا ہے, جو ابو یا بھائی؟ ماں کا حق بچے پہ اس طرح ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک صحابی کے سوال پوچھنے پر, کہ اس نے پوچھا کہ میں خدمت کرنے کے لحاظ سے, جذبات کے لحاظ سے, کہ کون میرا زیادہ حقدار ہے,
آپ نے فرمایا تمہاری ماں. پھر اس نے پوچھا, پھر آپ نے فرمایا تمہاری ماں. پھر اس نے پوچھا, آپ نے فرمایا تمہاری ماں. 3 دفعہ کہہ کے چوتھی دفعہ تمہارا باپ. یہ اس لیے کہ ماں تکلیفیں برداشت کرتی ہے اس پیدائش کے دوران بھی, جو 9 مہینے کی پیدائش کا عرصہ ہوتا ہے بچہ کا پیٹ میں پالنا, ٹھیک. اس کے بعد اس کی ڈلیوری ایک بڑا سخت وہ ہے جس میں سے وہ گزرتی ہے دور میں سے. پھر اس کی پرورش کرتی ہے, اس کو دودھ پلاتی ہے, اس کی خدمت کرتی ہے, رات جاگتی ہے. ساری خدمتیں تو ماں کرتی ہے, کبھی کبھی باپ بھی کر لیتے ہیں. لیکن جب لڑکی میچور ہو جاتی ہے اس وقت اگر رشتے کا معاملہ آتا ہے, ٹھیک ہے, اس وقت ماں کا بھی مرضی شامل ہونی چاہیے اور لڑکی کی بھی مرضی شامل ہونی چاہیے. حوصلہ نے یہ فرمایا کہ تم جو رشتہ کرو تو لڑکیوں سے ان کی مرضی بھی پوچھ لیا کرو. پھر جب نکاح ہو رہا ہوتا ہے تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے جو ولایت کا اختیار ہے, جو ولی بننے کا اختیار ہے, اس کی منظوری دینے کا, اس کی کنسنٹ دینے کا, اور لڑکی سے پوچھ کے اور اپنے گھر میں سارے مشورے کرنے کے بعد اور دعائیں کرنے کے بعد وہ مسجد میں عموماً, یعنی عورتیں تو آتی نہیں, ایک تو یہ بھی وجہ ہے. دوسرا یہ کہ جو باہر کے سارے حالات ہیں, لڑکوں کو دیکھنا پرکھنا, وہ تو ہمارے ہاں جو رواج مثلاً ہے کہ ایک دفعہ رشتہ ہو گیا, لڑکے کو جانتے پہچانتے بھی ہیں, لیکن اور بھی بہت سارے مسائل ہوتے ہیں جو مرد بہتر طور پہ حل کر سکتے ہیں باہر رہ کے, عورتیں نہیں سمجھتیں. اس لیے ولی کا حق جو ہے وہ مرد کو تو یہ اللہ تعالیٰ نے, ٹھیک. اور اسی لیے جب اگر عورت خلا لینا چاہے تو اس وقت کہیں حق نہیں آ رہا, وہاں پھر عورت کو اپنی مرضی آ جاتی ہے جب وہ کورٹ میں آ کے کہہ دیتی ہے کہ میں نے نہیں رہنا بعض جائز وجوہ کی وجہ سے. یہ نہیں کہ اٹھے ذرا سی بات پہ طلاقیں خلا ہونے لگ جائیں, ٹھیک ہے. لیکن اگر بعض ایسے حالات ہیں, بعض لڑکیوں کے باپ اپنی فیملیز کو چھوڑ دیتے ہیں, ماؤں کو چھوڑ دیتے ہیں, بچوں کا خیال نہیں رکھتے, تو وہاں ضروری نہیں ہے کہ باپ ہی ولی بنے گا. ہاں اگر خواہش ہو بچی کی کہ ولی بنانا ہے تو اس کو بلایا جائے گا. اگر وہ کہتی ہے کہ اس باپ نے تو میرے سے تعلق ہی کبھی نہیں رکھا, نہ میرے خیال رکھا, نہ مجھے پالا, نہ پوسا, نہ پڑھایا, سارا خرچے تو میری ماں برداشت کرتی رہی, سارا کچھ کرتی رہی, تو اس صورت میں وہ جو اسلام کا نظام ہے, جو جماعت میں جو نظام ہے خلیفہ وقت کا ہے, تو خلیفہ وقت کو لکھے گی. پھر وہ اس میں سے جو تمہارے قریبی رشتہ دار ہیں نا, کسی کو بھی ان میں سے ولی یا وکیل مقرر کر کے کر دے گا. تو اس میں اس حالت میں ضروری نہیں ہے کہ باپ کو ہی بنایا جائے. جس باپ نے تعلق ہی نہیں رکھا اس کا ولی بننے کا بھی پھر خلیفہ وقت فیصلہ کرے گا کہ نہیں, اچھا اس کی جگہ کوئی اور بن جاتا ہے, اگر لڑکی کھل کے کہہ دیتی ہے. بعض سارے ایسے کیسز ہوتے ہیں کہ جہاں لڑکیوں کے ولی ان کے باپ کے تعلق نہ رکھنے کی وجہ سے کسی اور کو بنا دیے جاتے ہیں, وکیل بناتے ہیں. خلیفہ وقت اصل ولی ہوتا ہے, وہ پھر مقرر کر دیتا ہے کسی کو وکیل. ٹھیک ہے, سمجھ آ گئی, شک دور ہو گیا. جی. اور لڑکیاں فورینسک سائیکالوجی میں جا سکتی ہیں؟ جا سکتی ہیں, ہر چیز میں جا سکتی ہیں, کس نے حرج ہے. صرف ایکٹیو پولیس مین نہ بن جاؤ تم بس, باقی تو ٹھیک ہے. پولیس وومین ہیں, کہاں ٹریننگ لینے کے جانے کے لیے تم, یہ ہے کہ وہاں کٹھے عورتوں مردوں کی کٹھی ٹریننگ ہو رہی ہوتی ہے, اس لیے بچنا چاہیے. باقی پڑھنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے, ٹھیک. ہاں, ان دونوں میں سے کوئی لے لو. جلدی سے مائکرو فون دے دو. السلام علیکم پیارے حضور. میرا سوال یہ ہے, جو حج کس عمر میں کرنے چاہیے؟ حج کس عمر میں کرنا چاہیے؟ ہاں جی. جب تم بالغ ہو جاؤ, جب میچورٹی آ جاتی ہے. ہاں جی. ہاں, ٹھیک ہے. لوگ عمرہ کرنے کے لیے بچوں کو بھی ساتھ لے جاتے ہیں اپنے, عمرہ تو چھوٹی عمر میں بھی کر لیتے ہیں. ہاں آگے. السلام علیکم پیارے حضور. میرا سوال تھا, میری ایک دوست ہے, اس نے مجھ سے ایک بار پوچھا تھا
کہ اگر آپ کا کوئی رشتہ دار فوت ہو جاتا ہے تو آپ لوگ 40واں کیوں نہیں کرتے؟ تو مجھے اسے کیا بتانا چاہیے, کیا جواب دینا چاہیے؟ انہوں نے کہا ہمیں ثابت کر کے بتاؤ ہیں قرآن اور حدیث سے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی 40واں ہوتا تھا, یا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا 40واں ہوا, یا آپ کو جو خلفائے راشدین تھے ابو بکر عمر عثمان علی ان کے 40ویں ہوئے. اگر نہیں ہوئے تو پھر ہم کیوں کریں؟ ٹھیک ہے, آگے. السلام علیکم پیارے حضور, میرا سوال ہے. یہ تو بات کی رسمیں اور بدعتیں پیدا کر دی ہیں مولویوں نے, علماء نے اپنے, ہیں کہیں ثابت نہیں ہوتا 40ویں 46ویں. ٹھیک نہ یہ ہے کہ نماز کے بعد نماز کا سلام پھیر کے ہاتھ اٹھا کے دعائیں کرنے لگ جاؤ. جو دعا کرنی ہے نماز میں کرو, ہیں اور نماز میں دعا نہیں کرتے یہ لوگ, ہمارے ایشین جو ہیں خاص طور پہ پاکستانی انڈین, اور جب نماز ختم کر لیتے ہیں سلام پھیر دیتے ہیں, پھر ہاتھ اٹھا کے دعا کرنے لگ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, جب یہ اس طرح ہی ہیں جس طرح تم کسی کے پاس جاؤ اور اس سے کچھ مانگنے لگو, کہ اس چیز لینے کے لیے کسی کے پاس جاؤ اور وہاں تو اس سے مانگو نا, اور جب السلام علیکم کر کے باہر آ جاؤ تو باہر گیٹ پہ کھڑے ہو کے تو اس سے کہو مجھے فلاں چیز دے دے, پھر ہاتھ اٹھا لو, تو اس کا تو کوئی فائدہ نہیں. بیوقوف ہی آئیں گے نا لوگ, بس پھر یہ بیوقوف ہیں. چلو. السلام علیکم پیارے حضور, میرا سوال ہے کہ جب حقیقہ ایک جان کا صدقہ ہوتا ہے تو لڑکوں کے لیے 1 بکرا اور لڑکی کے لیے 2 بکرے, الٹا کہہ دیا تم نے. لڑکوں کے لیے 2 بکرے اور لڑکی کے لیے 1 بکرا کیوں ہوتا ہے؟ شاید تم سستی چھوٹ جاتی ہو. لڑکوں کو وراثت میں بھی تو پھر یہ بھی کہو گی تو وراثت میں لڑکوں کو دگنا حق کیوں قرآن شریف نے دیا, اور اس کو لڑکی کو 1 حصہ دیا, لڑکے کو 2 حصے دیے ہیں, جو تمہاری انہیرٹ کرتی ہو اپنے پیرنٹس سے, اس میں بھی 2 حصے اور 1 حصے ہیں نا. ٹھیک ہے, تو شاید لڑکیوں کو زیادہ پاکیزگی ہوتی ہے اس لیے ان کو ضرورت نہیں ہوتی ہوگی. بہرحال اللہ تعالیٰ نے آنسر میں یہی فرمایا ہے, ہر چیز میں حکمت ہوتی ہے. ٹھیک, تم خوش ہو جاؤ, تم 1 بکرے سے تمہارا صدقہ نکل جاتا ہے. اچھا, ہاں چلو ادھر آنے تو. ہاں تم بتاؤ ان کو والی. حضور میں نے پوچھا تھا جو ہماری ایج کے بچے ہوتے ہیں وہ تربیت کیسے کریں؟ تمہاری ایج کے بچے ہوتے ہیں لڑکیاں, کیا کریں وہ؟ تربیت. کیسی تربیت؟ جیسے لوگوں کو بتائیں اسلام کیا ہوتا ہے. اچھا, لوگوں کو کس طرح بتائیں تربیت, یا تبلیغ کس طرح کریں؟ تبلیغ. جی, تمہارے اپنا جو ہے کریکٹر اچھا ہونا چاہیے, مضبوط ہونا چاہیے, تمہیں اسلام کی پریکٹسنگ مسلمان ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, تو لوگ تمہارے خود جو دوست ہیں تمہارے وہ تمہیں دیکھیں, تمہارے سے سوال پوچھیں ہیں, تو اس پہ تم جواب دو. آج کل مثلاً وہ یہاں وہ جو ہے آف اسٹیٹ کیا کہلاتی ہے ان کی کون سا ڈپارٹمنٹ, جو انہوں نے کہا جی حجاب اسکولوں بچوں سے پوچھنا چاہیے, چھوٹے بچوں سے پرائمری میں حجاب وغیرہ کے بارے میں. تو تم لوگ اس کے متعلق لکھو, خط لکھو, اور پھر یا اپنے اسکول میں ڈسکشن کرو کہ یہ غلط طریقہ ہے کہ پرائمری اسکول کے بچیوں سے پوچھا جائے کہ تم حجاب کیوں لیتی ہو. جو لیتا ہی نہیں اس کو کیا پتہ کیوں لیتی ہے کیوں نہیں. ضروری تو نہیں ہے حجاب لینا یا اسکارف لینا, یہ تو جب بڑی ہو جاتی ہیں, میچور ہو جاتی ہیں, تب لینا چاہیے. تو اس قسم کے بہت سارے کنٹمپریری ایشوز جو ہیں نا وہ ڈسکس کرو اپنی سہیلیوں کے ساتھ, تو اس طرح تبلیغ کے راستے بھی کھلتے جائیں گے. ٹھیک ہے, ہاں تم آخر والی, تم اور تمہارے ساتھ والی. یس. السلام علیکم حضور. السلام. GCSE کے لیے ہم نے ہسٹری یا جیوگرافی چوز کرنا ہے, اور کون سا زیادہ ضروری ہے؟ کیا؟ ہسٹری یا جیوگرافی ہم نے GCSE کے لیے چوز کرنا ہے. ہسٹری یا جیوگرافی؟ اور ہسٹری یا جیوگرافی. ہسٹری یا جیوگرافی میں؟ جی. تمہیں جس میں انٹرسٹ ہے لے لو. تمہیں کس میں انٹرسٹ ہے؟ ہسٹری. ہسٹری لے لو, اچھی بات ہے, لے لو ہسٹری. ٹھیک ہے. ہاں آگے. السلام علیکم حضور. میرا سوال ہے جماعت میں کریئر وائز
کس کی زیادہ ہیلپ چاہیے ہیں جماعت میں کیریئر وائز کیا ہیلپ چاہیے فار ایگزامپل لائک ٹیچر اور ڈاکٹر میں تو کئی دفعہ بتا چکا ہوں ہر دفعہ تم لوگ آگے پوچھنے لگ جاتے ہو میرے سے ڈاکٹر بھی چاہیے ٹیچر بھی چاہیے اور باقی پروفیشن کے مثلاً زیادہ تر ڈاکٹر اور ٹیچنگ لڑکیوں میں جائیں تو زیادہ اچھا ہے باقی کمپیوٹر سائنس میں بھی چلی جاتی ہیں یا اور پیشہ دوسرے پروفیشن ہیں وہ بھی وہ کر سکتی ہیں علم حاصل کرنا ہے باقی ضروری تو نہیں کہ جاب کرنا ہے نالج تو ہونا چاہیے نا ہر چیز کا تاکہ تم انہیں اگلی نسلوں کو ٹریننگ کر سکو صحیح طرح لیکن ڈاکٹر ٹیچروں کی ابھی بہت زیادہ ضرورت ہے لڑکیوں کی طرف سے ہاں بتا دو ان آخر میں سے کسی کی جس کے ہاتھ میں مائکرو فون ہوتا ہے وہ لے لے ہاں کون ہے ہیں پلر کے آگے کھڑی ہو گئی ہیں اوپر سے آگے آ کے تمہاری نگران کھڑی ہو گئی ہے تہمینہ ہے شاید آگے سے ہٹو نا ہاں السلام علیکم پیارے حضور السلام میرا سوال یہ ہے کہ ایم ٹی اے میں آگے کیسے آ سکتے ہیں اور کون سی ایج سے کس میں ایم ٹی اے میں ایم ٹی اے میں آگے کس طرح آ سکنا ہے یا کون سی ایج سے ایج کا کیا سوال ہے اگر تمہارا کوئی کسی لائن میں تم ہو ایسی پروفیشنل لائن میں جس کی ضرورت ہے ایم ٹی اے کو تو تم کوالیفائی کر کے آ سکتی ہو باقی والنٹیئر کرنا ہے تو تم ان کے پاس جا کے پوچھ لو کسی بھی ایج میں تمہیں اسکول میں ایئر 10 11 میں والنٹیئر کے لیے تمہیں کبھی کبھی وقت ایک ہفتہ 2 ہفتے کے لیے بلا سکتے ہیں باقی تو یہ ضرورت ہے کہ کس چیز کی ضرورت ہے کیمرے کے پیچھے کھڑی ہونے والوں کی ضرورت ہے تو کھڑی ہیں 2-3 ٹھیک یا اور اسکرپٹ لکھنے کے لیے ضرورت ہے وائس آف اسلام میں ڈسکشن کرنے کے لیے ضرورت ہے ایم ٹی اے میں ڈسکشن کرنے کے لیے ضرورت ہے تو یہ تو اس ڈپینڈ کرتا ہے کہ تم کس کیلیبر کی ہو اور تمہارا نالج کیا ہے ہاں آگے دے دو اس کو السلام علیکم پیارے حضور السلام میرا کویشچن ہے کہ جب کسی کو قرآن شریف پڑھا رہے ہوتے ہیں اور سجدہ آئے تو جو پڑھ رہا ہوئے بس اس کو ہی سجدہ کرنا ہے کہ جو پڑھا رہا ہوئے اس کو بھی سجدہ کرنا ہے جو دونوں ہی پڑھ رہے ہیں ایک طرح سے تو ٹھیک ہے دونوں بھی کر لیں تو کوئی حرج نہیں اور اگر ایسی جگہ پہ ہو جہاں نہیں سجدہ کر سکتے تم لوگ تو ضروری بھی نہیں ہے کہ سجدہ کرنا ٹھیک ہے اگر اسکول میں بیٹھے ہو یا کسی اور جگہ بیٹھے ہو جہاں نئی جگہ صاف یا رش ہے تو نہ بھی کرو پھر بعض لوگ گھر جا کے کر لیتے ہیں سجدہ لیکن ضروری نہیں ہے کہ وہاں ضروری سجدہ کیا جائے لیکن اگر جب پڑھا رہے ہو تو پھر دونوں ہی کر لیں دونوں کیونکہ دونوں ہی پڑھ رہے ہوتے ہیں نا نظریں دونوں کی پھر رہی ہوتی ہیں نا ان آیتوں پہ وہ جو ہاں مائکرو فون لو ہاتھ کھڑا کرو نا اپنا السلام علیکم پیارے حضور میرا نام مشال شکیل ہے اور میرا سوال ہے کہ حضرت جبرائیل رضی اللہ عنہ کا کام ہے کہ وہ رضی اللہ عنہ کہاں سے بن گئے وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا کام ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے پیغام نبیوں پہ ریویل کریں تو کیا وہ خلفاؤں پہ بھی ریولیشنز ریویل کرتے ہیں جبرائیل کیا ہے کوئی فزیکل باڈی تو نہیں ایک فرشتے ہے نا نام ہے روح القدس ہے مختلف نام ہیں ان کے ٹھیک ہے تو نبیوں پہ پیغام لے کے آتے ہیں ٹھیک ہے اور حفظ مراتب کے لحاظ سے جو کوئی بھی الہام اصل چیز تو نبیوں کے پیغام کے لانے کے لیے ہیں ٹھیک ہے نبیوں پہ وہی کرتا ہے نازل کرتا ہے اللہ تعالیٰ تو ان کے ذریعے سے کرتا ہے اس لیے نبیوں کے لیے ہی ہیں ٹھیک پھر کیا ان کا کام ختم ہو گیا ہوا ہے نہیں ختم نہیں ہو گیا وہ مختلف صورتوں میں کبھی وہی آ جاتی کبھی کوئی بھی نیک پیغام جو لے کے آتے ہیں تو وہ ان کی طرف سے آتا ہے وہ پھر آگے اپنے جو سبارڈینیٹ فرشتے ہیں ان کو بھی آرڈر کر دیتے ہوں گے جا کے یہ پیغام پہنچا دو وہ پیغام پہنچا دو اور خود بھی لے سکتے ہیں لیکن وہی کی حالت اور الہام کی حالت اور مختلف ہوتی ہیں تو اس تھوڑے اسٹیٹس والے کو ذرا کم پیغام آ جاتا ہے اس میں ٹھیک
اصل چیز تو روح القدس سے مدد ہی ہے نا، روح القدس بھی جبرائیل کا ہی نام ہے. جی. یس ریڈس فاٹر. ہاتھ کھڑا رکھو نا، مائکرو فون لے لو. السلام علیکم پیارے حضور. السلام. میرا سوال ہے، حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے 1889 میں مموریت کا دعویٰ کیا تھا، تو 1882 میں بھی کوئی دعویٰ کیا تھا؟ نہیں، کوئی دعویٰ نہیں کیا تھا. کتاب لکھی تھی براہین احمدیہ جو تھی، وہ لکھی تھی جو عیسائیوں اور کے مقابلے میں تھی کتاب، اور بڑی مشہور کتاب تھی. پھر آپ نے کتابیں لکھیں، اس سے 81 سے لکھنی شروع کر دی تھی. بلکہ 86 میں بھی جب آپ کو انہوں نے کہا تھا پیر صاحب نے کہ بیعت لیں ہیں تم مسیحا بنو خدا کے لیے، تو آپ نے کہا تھا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے ابھی بیعت لینے کا ارشاد نہیں فرمایا. اور انہوں نے پھر اپنی بچوں کو کہا تھا پیر افتخار صاحب وغیرہ کو کہ انہوں نے مجھے پتہ ہے کہ مسیح موعود یہی ہیں، تو جب یہ دعویٰ کریں اور بیعت لیں تو تم مان لینا. تو اصل دعویٰ 89 کا ہی ہے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. ہاں، لیکن اللہ تعالیٰ نے بار بار آپ کو یہ بتایا تھا کہ آپ ہی مسیح موعود ہیں، اور لیکن آپ سمجھتے تھے کہ اس کے مختلف نتیجہ نکال لیتے تھے آپ الہاموں کا اپنے عاجزی کی وجہ سے. یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے کھل کے بار بار کہا کہ مسیح موعود آپ ہیں، اور یہ نشانیاں ہیں، یہ نشانیاں پوری ہوں گی، اور یہ دعویٰ ہے اور آپ نے کرنا ہے. تب 89 میں جا کے پھر آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے میں ہی مسیح موعود ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے کہا بیعت بھی لے لو. ٹھیک اینکم علی. السلام علیکم حضور. وعلیکم السلام. میرا سوال یہ ہے کہ ISIS اتنے ٹیررسٹ اٹیک کیوں کر رہے ہیں؟ ISIS اتنے ٹیررسٹ اٹیک کیوں کر رہے ہیں؟ کیوں کر رہے ہیں؟ ان سے پوچھو جا کے. مجھے تو بتایا نہیں انہوں نے آ کے. اگر میرے پاس آ کے بتانے آتے تو یہاں کی اسکاٹ لینڈ یارڈ نے پہلے مجھے پکڑ لینا تھا. جو بھی وہ کر رہے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں. اسلام کی تعلیم یہ نہیں ہے، ٹھیک ہے. اور یہ بھی ان کو بھی باہر سے ایڈ مل رہی ہے، اور وہ لوگ جو اسلام کے مخالف ہیں وہی انہیں کو ایڈ دے رہے ہیں. $1 ملین کی ٹرانزیکشن ان کی ہوتی ہے. کہاں سے آتے ہیں $1 ملین ان کے پاس؟ ٹھیک ہے. بڑے سوفسٹیکیٹڈ آرمز ہیں، ایمونیشن ان کے پاس ہے، وہ کہاں سے آتے ہیں؟ ٹھیک ہے. اس طرح وہ اسٹیبلش ہو گئے، وہ کہاں سے ہو گئے؟ اور جب اس کو ختم کرنا چاہے انہوں نے تو اب ختم بھی ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. وہ بھی ایک ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہی تھی، کوئی خلافت نہیں تھی. ٹھیک ہے. یہ ظلم کر رہے ہیں، اسلام ظلم کی اجازت نہیں دیتا. ٹھیک ہے. وہ جو بھی کر رہے ہیں اسلام کے خلاف کر رہے ہیں، فرسٹریٹڈ لوگ ہیں. ٹھیک ہے. تو اسلام کے نام پہ کر رہے ہیں. اب دیکھ لو ختم بھی ہو گیا آہستہ آہستہ. کون جہاں عراق میں بھی ISIS میں بمبارمنٹ کر کے سارا اڑا دیا انہوں نے، بستیاں بھی تباہ ہو گئیں اور وہ بھی ختم ہو رہے ہیں. جب انہوں نے چاہا ویسٹرن پاورز نے کہ ان کو ختم کر دیں، انہوں نے ختم کر دیا. جب تک ان کو انجیکٹ کرتے رہے فنڈ سے اور دوسری چیزوں سے، وہ چلتے رہے. تو مسلمانوں کے خلاف ایک اسکیم تھی ان کی، جو بس جب تک اس کی ضرورت تھی چلائی، اس کے بعد ختم ہو گئی. مسلمان کو مسلمان سے لڑانے کی یا اسلام کو بدنام کرنے کے لیے. ٹھیک. شمائلہ، ہاں ہاتھ کھڑا کرو، ہاتھ کھڑا کرو، ہاتھ کھڑا کرو مائکرو فون لینے کے لیے. شمائلہ کہاں ہے مائکرو فون؟ وہ تمہارے پاس مائکرو فون تھا، دے کے ہاتھ لے کے بیٹھ گئی ہو. السلام علیکم پیارے سر. میرا سوال تھا کہ اگر حضرت ابراہیم مسلم تھے اور ان کے دو بیٹے تھے، ایک اسماعیل، تو اس کے ڈسینڈنٹس مسلم ہوئے تھے، آئیزک جو تھے ان کے ڈسینڈنٹ کرسچن کیوں ہوئے تھے؟ سوال ہے کہ ہر مسلم کیا ہے؟ مسلمان کا مطلب کیا ہے؟ ہر جو نبی ہوتا ہے وہ مسلمان ہوتا ہے، تھا پہلے بھی، اس کے ماننے والے مسلمان ہی تھے. حضرت ابراہیم کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے سے نام مسلمان رکھا ہوا ہے. صرف ان کا ہی نہیں بلکہ ہر
جو مسلمان کا مطلب ہے فرمانبرداری کرنا، اللہ تعالیٰ کے حکموں کو ماننا. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا، یہی اسلام کا نام ہے. تو باقی یہ جو نام رکھے ہیں، یہ اس کے بعد جو حضرت اسحاق تھے ان کی نسل میں سے جو چلے، اس میں مختلف نبی پیدا ہوتے رہے، اور آخر میں حضرت عیسیٰ آئے. ٹھیک ہے، موسیٰ کی شریعت کو لے کے. ٹھیک ہے، تو کرسچنس تو اس لیے کہلاتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کو ماننے والے ہیں. عیسائی کہلاتے ہیں، نصارہ ہیں. حضرت اسحاق کے جو اس سے پہلے عیسائیوں سے پہلے ہیں وہ یہودی کہلاتے ہیں، جیوز ہیں. تم پھر یہ کیوں نہیں کہتی صرف مسلمان تھے حضرت ابراہیم، تو پھر یہودی کیوں کہلاتے ہیں، کرسچن کیوں کہلاتے ہیں؟ صرف کرسچن نہیں کہلاتے بلکہ یہودی بھی کہلاتے ہیں. اس سے پہلے جو نبیوں کے ماننے والے تھے وہ ان کی قوم کے کہلاتے تھے لوگ. ٹھیک ہے، پھر یہاں آ کے جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ ہوا حضرت اسماعیل کی نسل میں سے، تو ان کا پھر یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارا نام، اب تم اپنی پہچان کرنے کے لیے تم مسلمان ہو. اسلام تمہارا دین ہے، اور اسلام کو ماننے والے مسلمان کہلاتے ہیں. ہمارے دین کا نام اسلام رکھا. پہلے دنوں کا جو موسیٰ کے دین کا اور نام تھا، نصرانی اور تھے، یہودی اور تھے، لیکن اسلام کا آنسرم کے دین کا نام اسلام رکھ دیا. ٹھیک، اللہ تعالیٰ نے، اور ماننے والوں کو مسلمان کہہ دیا. لیکن اس سے پہلے جتنے نبیوں کے تھے وہ بھی مسلمان ہی تھے. مسلمان کا مطلب یہی ہے ماننے والے، لیکن نام جو دیا وہ اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو، دین کو دیا. ٹھیک ہے، چلو ایک سوال کر لو، وقت ختم. ہاں، جس کے ہاتھ میں مائکروفون آتا ہے دیکھ لو، شال دو. السلام علیکم پیارے حضور، میرا سوال ہے پاکستان میں احمدیوں کو آزادی کب ملے گی؟ کب ملے گی؟ اللہ بہتر جانتا ہے کب ملے گی. اللہ بہتر جانتا ہے. ہمارا کام دعا کرنا ہے کہ مل جائے. ٹھیک ہے، دعا کرتی رہو، جب اللہ تعالیٰ دعا قبول کر لے گا تمہاری مل جائے گی. ٹھیک ہے، اور اچانک ہی ملنی ہے. جو بھی ہونا ہے نا اچانک ہونا ہے. تو یہ نہیں ہوتا کہ کوئی پلان سے ہوگا کسی سے، نہ کوئی پولیٹیکل لیڈر یا پولیٹیشنس یا پولیٹیکل پارٹی یا کوئی علماء یا ملا یا کوئی اور طاقت، کسی طاقت نے ہمیں آزادی نہیں دلوانی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے کرنا ہے. اور اللہ تعالیٰ کیا پلان ہے، کس طرح کرنا ہے، یہ اللہ بہتر جانتا ہے. ٹھیک، ہمارا کام دعا کرنا ہے، دعا کرتے جائیں. ٹھیک، کہ حالات اچھے ہو جائیں. السلام علیکم.